والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن آمنت بالله وبرسوله وصدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. عزیزان محترم، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک اور معتبر کتب کی روشنی میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں چار حقیقی سلبی بیٹیاں تھیں، جن میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی بیٹی تھی، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں سرکار کی بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور چوتھی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئیں. آئیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور مومنین کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے چہروں پر پردے کے لیے ڈال لیں. آئیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو بنات فرمایا، اور بنات بنتن کی جمع ہے. جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا سرکار کی بیٹی ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو زیادہ بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور یہ چاروں بیٹیاں سرکار کی حقیقی اور سلبی بیٹیاں ہیں. آئیے اس کے لیے میں آپ اہل تشیع حضرات کی کتاب اصول کافی کا ایک حوالہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. امام کلینی اپنی کتاب اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 439 مطبوعہ تہران میں لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کا 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا، اور اعلان نبوت سے پہلے سرکار کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے حضرت قاسم، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، سرکار کے ایک بیٹے حضرت قاسم اور 3 بیٹیاں اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کی خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے پیدا ہوئی. اور پھر حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. پھر حضور کے 2 بیٹے حضرت طیب و طاہر، اور ایک سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار کے اعلان نبوت سے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے پیدا ہوئے. پتہ چلا یہ چاروں بیٹیاں سرکار کی حقیقی اور سلبی بیٹیاں ہیں. یہاں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ باقی 3 بیٹیاں حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سرکار کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو پہلے نکاح 2 ہوئے تھے ان سے بیٹیاں تھیں، اور یہ سرکار کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں. میں قرآن پاک میں جو پہلے خامد کی بیٹی ہو اور دوسری جگہ عورت کا نکاح ہو،
اس کے گود میں پرورش پائے، اس کو قرآن ربیبہ کہتا ہے، جس کی جمع ربائب آتی ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ فرمایا وہ ربیبہ بیٹیاں اگر یہ بھی حضور کی پہلے خدیجۃ الکبریٰ کے خاندوں سے بیٹیاں ہوتی تو قرآن ان کو بنات نہ کہتا بلکہ ربائب کہتا۔ تو قرآن کا وَبَنَاتِكُمْ فرمایا کُلِّ أَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، یہ بنات کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی واضح روشن اور بین دلیل ہے کہ یہ چاروں بیٹیاں سرکار کی حقیقی اور صلبی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر دیگر بھی حضور کی بیٹیاں تھی تو پھر مبالغہ جب ہونے لگا، حضور سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین اور حضرت علی کو لے کر نکلے، اس وقت دوسری بیٹیاں کہاں تھی؟ ان کا جواب یہ ہے مبالغہ 10 ہجری میں ہوا، یہ سرکار کی بیٹیاں 2 ہجری 8 اور 9 ہجری میں بالترتیب وفات پا چکی تھی، لہذا مبالغے کے وقت سیدہ فاطمہ زندہ تھی، اس لیے وہ مبالغے میں سرکار کے ساتھ گئی، باقی بیٹیاں پہلے فوت ہو چکی تھی۔ تو قرآن کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور شیعہ حضرات کی معتبر کتاب اصول کافی کی روشنی میں سرکار کی 4 حقیقی اور صلبی بیٹیاں ہیں۔ ہم حضور کی بھی ساری اولاد کو مانتے ہیں، ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی ساری اولاد کو مانتے ہیں، کیونکہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقدس ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا